یہ بچوں کو بھی بات سمجھ آ جائے گی. بیٹا خاموشی سے. ساری دنیا کی دولت، ساری دنیا کی دولت اگر رب العالمین ساری دنیا کے انسانوں سے لے کر ایک بندے کو دینا چاہے، اللہ ایسا کر سکتا ہے یا نہیں؟ کر سکتا ہے. فرض کرو ساری دنیا کی دولت اللہ نے ایک بندے کو لے کر دے دی، پاکستان کی نہیں ساری دنیا کی، اور اس بندے نے اس دولت سے مسجدیں بنا دی، مدرسے بنا دیے، ہسپتال بنا دیے، یتیم خانے بنا دیے، بیواؤں کے ریلیف سینٹر بنا دیے. ساری کی ساری دنیا کی دولت انسانوں کی فلاح و بہبود کے اچھے سے اچھے اور نیک سے نیک کاموں میں خرچ کر دی. نہ اپنے لیے نہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ نہیں بچا کے رکھا، اور 1 روپیہ بھی ساری دنیا کی دولت کا کسی گندے کام میں خرچ نہیں کیا. دیانتداری سے بتانا، یہ بندہ اگر اس کے پاس ایمان نہ ہوا تو اس کی ہمیشہ والی حقیقی زندگی اچھی اور بہتر ہو جائے گی. خرچ کتنا کیا اس نے؟ ساری دنیا کی دولت کہاں خرچ کی؟ نیکی کے کاموں میں. آخرت نہیں اچھی ہونی، وہ کس سے ہونی ہے؟ صرف ایمان سے. ایمان کے علاوہ آپ کے علم میں علماء بیٹھے ہیں میرے پیچھے ماشاءاللہ پورے علاقے کے، ایمان کے علاوہ کوئی اور شے ہے دنیا میں ایمان نہ ہو اور فلاں چیز ہو تو آخرت ہمیشہ والی حقیقی زندگی کامیاب اچھی اور بہتر ہو سکتی ہے؟ کوئی شے کوئی نہیں ہے. میرے بھائیوں اب سمجھے بات. بہت ساری باتیں میں نے آپ کو نقطے سمجھا دی ہیں، ان سب کا خلاصہ اب سمجھنے والا ہے. میں نے آپ کو جو کہا نا، زندگی کا سب سے بڑا، سب سے قیمتی، سب سے اہم مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. نفع بڑھا دے گا اللہ آپ کو اگر آپ غور سے سنتے رہو گے تو. 99.99% 99.99% دنیا میں کلمہ پڑھنے والے ایمان کی الف اور بے بھی نہیں جانتے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ میں دیانتداری 99.99% کلمہ پڑھنے والے ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، کمیونسٹ، بدھ مت نہیں، کلمہ پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں. ان کو ایمان کی الف اور بے بھی نہیں آتی. سارے مومن ہونے کے دعوے دار ہیں 2 ارب، لیکن ایمان کا پتہ ہی نہیں ایمان کس چیز کا نام ہے. ابھی ثابت کروں گا انشاءاللہ، دلیل سے کروں گا، میری منہ کی باتیں نہیں ہیں. یہ 3 عقیدے ہیں میرے بھائیوں، بڑی قیمتی بات ہے، عام فہم ہے، سادہ سی ہے، ہر بندے کی سمجھ میں آئے گی، فلسفہ نہیں ہے. 3 عقیدے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں میں. ایمان کیا ہے اس کے حوالے سے، اور تینوں کے تینوں ہی غلط ہیں. 3 عقیدے ہیں، تینوں ہی غلط ہیں. قرآن کے بھی خلاف ہیں، حدیث کے بھی خلاف ہیں، مسلمانوں کے عقیدے ہیں. ایک عقیدہ ہے فتح الباری، حافظ بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بخاری شریف کی شرح، اس کی پہلی جلد میں لکھا ہوا ہے. اور یہ الفاظ جو میں سنانے لگا ہوں، یہ الفاظ ہیں علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ کی کتاب عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری کے اندر جو الفاظ انہوں نے لکھے ہیں، میں ان کے الفاظ پڑھنے لگا ہوں. مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے کا نام لکھا ہے کہ عقیدہ کیا ہے ایمان کے بارے میں. کہتے ہیں ہوا ان یصدق الرسول بجمیع ما جاء به وان لم یقر بلسانه. ایمان یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے دل سے تصدیق کر دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آئے وہ اللہ کا سچا اور برحق دین ہے. وَإِن لَّمْ يُقِرَّ بِلِسَانِهِ، بندہ اپنی زبان سے اقرار نہ بھی کرے، کلمہ نہ بھی پڑھے، بس دل سے تصدیق کر دے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، تو بندہ ایمان والا بن گیا. اس دل سے تصدیق کرنے کا نام کیا ہے؟ ایمان. کلمہ پڑھنا ضروری نہیں، کلمہ پڑھنے کا مومن ہونے سے تعلق نہیں. پڑھ لے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں. اصل ایمان ہے صرف دل سے تصدیق کرنے کا. میرے بھائیوں یہ عقیدہ غلط ہے. مختلف لوگوں نے اپنی کتابوں میں
اس کو معرفت کا نام بھی دیا، معرفت الہی، معرفت۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ معرفت۔ اچھا غور کرنا ذرا، یہ عقیدہ غلط ہے۔ اس کے غلط ہونے پر میں کتاب و سنت کی بہت سی دلیلیں سنا سکتا ہوں، صرف ایک آیت آپ نے یاد کرنی ہے، اس کا حوالہ بھی یاد کرنا ہے، اور اس کو یاد رکھنا ہے زندگی میں۔ سورہ بقرہ ہے، 146 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ قرآن پڑھنے والوں، مسلمانوں، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، اہل کتاب، یعرفونہ، وہ اسلام کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔ وہ اسلام کو اور محمد الرسول اللہ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے۔ کسی بندے کو اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں کبھی شک ہوا ہے؟ جس طرح بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک نہیں نہ کسی کو، ایسے ہی یہودیوں عیسائیوں کو اسلام کے اللہ کا سچا اور برحق دین ہونے میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا آخری اور سچا نبی ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں تھا۔ ان کو کیا تھا اس پر؟ یقین۔ ان کو کیا تھا اس پر؟ یقین تھا۔ گواہی کس نے دی ہے؟ میری نہیں بات، نہ آپ کی ہے، اللہ کی بات ہے۔ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ قرآن میں۔ اس سے سچی اور بڑی گواہی دنیا میں بھی پیش کی جا سکتی؟ اللہ نے گواہی دی ہے کہ یہودیوں کے دل میں یقین ہے، تصدیق ہے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، محمد اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں۔ تو کیا خیال ہے؟ یہودی اور عیسائی ایمان والے بن گئے؟ مان لینا چاہیے ایمان والے انہیں؟ مانو گے؟ کیوں؟ تصدیق تو ہے ان کے پاس، ان کی تصدیق کا گواہ رب ہے، قرآن میں گواہی لکھی ہوئی ہے۔ اگر صرف تصدیق کا نام ایمان ہے تو پھر تو یہودیوں عیسائیوں کو مومن ہونا چاہیے۔ اگر وہ تصدیق کے باوجود ایمان والے نہیں بنے، آپ ان کو ایمان والا کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر میرے بھائیوں یہ عقیدہ ہی باطل غلط ہے کہ صرف تصدیق سے بندہ کیا بن جاتا ہے؟ ایمان والا، اور تصدیق کا نام ایمان ہے، یہ تو غلط ثابت ہو گیا قرآن کی روح سے۔ یہ عقیدہ باطل ہے۔ اکیلی تصدیق ایمان نہیں ہے، ورنہ یہودیوں عیسائیوں کو کیا ماننا پڑے گا؟ مومن۔ یہ غلط ہے۔ دوسرا عقیدہ، لمبی چوڑی بات نہیں ہے، دوسرا عقیدہ حافظ بن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر اللہ کی قسم نام لکھ کر مسلمان گروہوں کے نام لکھ کر لکھا ہے۔ نام بھی لکھے ہوئے ہیں، میں نام نہیں لوں گا کسی کا، میرا مقصد کسی پر کیچڑ اچھالنا نہیں، میں صرف مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ نام لے کے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ایمان کس بات کا نام ہے؟ بندہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ کی شہادت دے دے تو بندہ کیا بن جاتا ہے؟ ایمان والا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ میرے بھائیو یہ عقیدہ